السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔ ٹی وی پر چلنے والی یہ بریکنگ نیوز آ رہی تھی۔ بریکنگ نیوز: پولیس مقابلے میں ایک ڈاکو ہلاک جبکہ دوسرا فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ ڈاکو بہت سی سنگین وارداتوں میں ملوث تھے اور بہت عرصے سے پولیس کو مطلوب تھے۔ پولیس کی ٹیم مفرور ڈاکو کو تلاش کر رہی ہے۔ لوگوں کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ اپنے گھروں کے دروازے بند رکھیں۔ مبینہ طور پر ڈاکو کے پاس خطرناک اسلحہ موجود ہے۔ شام کے سائے ہر طرف پھیل رہے تھے۔ وہ علاقے قدرے اونچائی پر تھا، اس لیے موسم سے پہلے ہی ٹھنڈ پڑنے لگی تھی۔ درختوں کے درمیان بنی ہوئی وہ سڑک نہ جانے کہاں سے چلتی آئی تھی اور کہاں تک جاتی تھی۔ آس پاس اتنے درخت تھے کہ جنگل کا گمان ہوتا تھا۔ سڑک پر سے بہت گاڑیاں گزرا کرتی تھی، کاریں، جیپیں، بسیں اور ٹرک۔ سنسان جگہ کی وجہ سے اکثر لوگ یہاں ٹھہرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ علاقہ ویران تو ضرور تھا، لیکن مسافروں کے کھانے پینے کے لیے شاندار آپشن بہرحال موجود تھی۔ ڈھلان کی ایک طرف درختوں کا جھنڈ کچھ کم تھا، وہیں علاقے کی مناسبت سے ایک ٹوٹی پھوٹی ویران عمارت موجود تھی جس کے باہر لگا پیلا بلب شام سے ہی روشن ہو جاتا تھا۔ بلب کے نیچے سفید دیوار پر بڑا سرخ پینٹ کیا گیا تھا۔ پرسکون سرائے کھانے اور قیام کا اعلیٰ انتظام موجود ہے۔ عمارت کی حالت دیکھ کر اس دعوے پر یقین تو نہیں آتا تھا، لیکن چمنی سے اٹھنے والے دھوئیں کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ کھانا بن تو ضرور رہا ہے۔ مسافر کم ہی ٹھہرتے تھے، مگر مینا آنٹی کا کھانا سب کو بہت پسند آتا تھا۔ آنٹی بہترین کھانا بناتی تھی، مگر لوگ کہتے تھے کھانے میں ایک عجیب سی بو ہوتی ہے، نہ جانے کیوں۔ خیر، مینا آنٹی کو اس ایشو سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ عمارت کی حالت اندر سے بھی کم منحوس نہیں تھی۔ ٹوٹا پھوٹا فرنیچر، اکھڑا ہوا فرش اور رنگ سے محروم گندی دیواریں۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک بڑا لاؤنج تھا جس میں چند کرسیاں اور 2-3 ٹیبلیں رکھی ہوئی تھی جن پر گندے برتن لڑکھے ہوئے تھے۔ ایک برسوں پرانا بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی اپنی قدیم 4 ٹانگوں پر کھڑا تھا۔ حیرت انگیز طور پر اس کی پکچر اور آواز کی کوالٹی شاندار تھی، جو اس بات کا پکا ثبوت دے رہی تھی کہ پرانی چیزیں پائیدار ہوتی ہیں۔ ایک بڑی ساری کالی سیاہ بلی ٹی وی کے آگے دراز اتنی دلچسپی سے خبریں سن رہی تھی جیسے اسے ایک ایک لفظ سمجھ آ رہا ہو۔ ایک اور کافی پرانے ماڈل کی چیز کچن میں کھانا پکانے میں مشغول تھی۔ ایک بڑا سا برتن چولہے پر دھرا تھا جس میں بھرے پانی میں نہ جانے کیا ابل رہا تھا۔ پانی سے نکلتا دھواں ہر طرف پھیلا ہوا تھا، جس میں گری کھڑی وہ عورت فیری ٹیلز کا کوئی ڈراؤنا کردار معلوم ہو رہی تھی۔ بکھرے الجھے بالوں کی وجہ سے اس کا دیوار پر بنا سایہ کسی چڑیل کا لگ رہا تھا۔ لمبی طوطے جیسی ناک دور تک جا رہی تھی۔ ٹی وی پر بار بار وہی نیوز بلیٹن دہرایا جا رہا تھا۔ مفرور ڈاکو کا حلیہ یہ ہے: عمر 27-28 سال، رنگ سانولا، شیو بڑی ہوئی ہے، سیاہ رنگ کی شرٹ اور جینز میں ملبوس ہے۔ ڈاکو کے متعلق اطلاع دینے والے کو 10 لاکھ کا انعام دیا جائے گا۔ عورت نے کھانے کو فائنل ٹچ دے کر چولہا بند کر دیا۔ کچن کی کھڑکی باہر کھلتی تھی جس سے سڑک اور اس پر گزرنے والی گاڑیاں صاف نظر آتی تھی۔ عورت نے باہر جھانکا، اس کے انداز میں مایوسی تھی۔ لگتا ہے آج بھی کوئی مسافر نہیں آئے گا۔ اگر کل تک کوئی نہ آیا تو پھر گوشت کا کیا ہوگا؟ پچھلے کئی دنوں سے گوشت بالکل ختم ہو چکا تھا۔ آنٹی کا پرانے ماڈل کا فریج بالکل خالی پڑا تھا۔ ویسے ایسا تو اکثر ہی ہوتا تھا، یا تو اتنے لوگ ایک ساتھ آ جاتے تھے کہ کھانا اور جگہ کم پڑ جاتی تھی، اور کبھی کئی دن کوئی جھانکتا ہی نہیں تھا۔ آنٹی زیادہ لوگوں کے آنے سے کبھی پریشان نہیں ہوتی تھی۔ اسے کھانا پکانے کا جنون تھا، اور جب کوئی اکیلا تنہا مسافر سرائے میں رکنے آ جاتا تو بس سمجھو انٹی مینا کی لوٹری نکل آتی تھی۔ کئی دنوں کے کھانے کا بندوبست ہو جاتا تھا، انٹی کے بھی اور مسافروں کے بھی۔ سرائے کے اندرونی اور بیرونی ماحول کے برعکس یہاں کا کھانا سب کو بہت پسند آتا تھا۔ انٹی مینا بہترین کھانا بناتی تھی اور قیمت بھی بہت کم، بالکل معمولی۔ بس لوگوں کو صرف ایک شکایت ہوتی تھی، وہی کھانے میں ایک عجیب سی مہک، مگر اس کا ذائقہ لاجواب ہوتا تھا۔ کسی بھی ہوٹل میں مینا آنٹی کے ہاتھ جیسا کھانا ملنا بالکل ناممکن تھا، نہ جانے کیوں۔ قدیم گھڑیال نے 12 بجائے۔ اس سناٹے میں تیز گھنٹی کی 12 مرتبہ بجتی ہوئی منحوس آواز نے بڑا ڈراؤنا تاثر پیدا کر دیا۔ آنٹی نے مایوس سانس لی۔ اب تو ناممکن ہے کہ آج کوئی ٹھہرنے آئے، اس نے خود سے کہا۔ آنٹی چولہے پر چڑھے برتن کو دیکھ کر نہ جانے کیا سوچنے لگی۔ اچانک اس کے دیوار پر بنے ڈراؤنے سائے کے ساتھ ایک اور سایہ نمودار ہونے لگا۔ 2 رنگی آنکھوں سے گہری دلچسپی سے ٹی وی دیکھتی ہوئی بلی زور سے غرا کر دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ اپنی سوچوں میں ڈوبی آنٹی چونک گئی۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ مجھے رات کو رکنے کے لیے جگہ چاہیے۔ سامنے کھڑا اجنبی جانے کیوں گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، مینا آنٹی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ جگہ بھی ہے اور میرے ہاتھوں کا پکا لاجواب کھانا بھی۔ آج تو سارے کمرے خالی ہیں، تم کوئی بھی پسند کر سکتے ہو۔
आंटी ने अजनबी की तरफ गौर से देखा। वो डरे हुए अंदाज में बिल्ली की तरफ देख रहा था, जो अपनी अगली टांगों पर खड़ी इस तरह उसे घूर रही थी जैसे भी हमला कर देगी। अरे, आंटी अजनबी को तसल्ली देने वाले अंदाज में हंसी। ये लैला है, मेरी पालतू बिल्ली। ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगी, अभी थोड़ी देर में तुमसे मानूस हो जाएगी। मगर लैला का अजनबी से मानूस होने का कोई इरादा नहीं लग रहा था। इसके अंदाज बहुत जरहाना लग रहे थे। वो अजनबी को घूरे जा रही थी और मुसलसल घुर्रा रही थी। बहुत अजीब है तुम्हारी बिल्ली। अजनबी ने नापसंदीदगी से बिल्ली को घूरा। उसकी आंखें, हाँ, एक सब्ज है और एक ब्राउन। कितनी मुनफरद बात है ना ये। आंटी ने दांत चाही। अजनबी ने इस राय का जायजा लेते हुए सर हिलाया। तुम ऐसा करो मिस्टर गुमान, मेरा नाम गुमान है। काफी मुनफरद नाम है। आंटी ने लफ्ज गुमान दोहराया। तुम्हारी बिल्ली की आंखों की तरह। अजनबी हंसने लगा। आंटी को शायद इसका मजाक पसंद नहीं आया। तुम्हारे साथ कोई सामान नहीं है, कोई बैग वगैरह? इसने रूखे अंदाज में अजनबी से पूछा। नहीं, मेरे साथ कुछ भी नहीं है। न जाने क्यों अजनबी का अंदाज बहुत अजीब सा था। ओके मिस्टर गुमान, तुम उन 3 कमरों में से कोई भी पसंद कर लो, जब तक मैं तुम्हारे लिए खाना निकालती हूँ। आंटी ने सामने की तरफ इशारा किया। गुमान इसके बताए रास्ते पर चला गया। इसके ओझल होते ही आंटी के होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट दौड़ गई। ओफ, आज कितने दिन के इंतजार के बाद कोई तन्हा मुसाफिर आया है। शुक्र है कई दिन के गोश्त का बंदोबस्त हो जाएगा। आंटी ने लैला की तरफ देखा। लैला इस तरह घुर्राई जैसे पूरी बात समझ गई हो। खाने की मेज पर आंटी मीना ने अपनी तरफ से बड़ा एहतमाम करने की कोशिश की थी। मेज के सेंटर में रखे हुए शमादान में मोमबत्तियां जल रही थी। बड़ी सी डिश में खाना सर्व किया गया था। गुमान कुर्सी घसीट कर बैठ गया। उसके चेहरे पर बड़े अजीब से तासुरात थे। आंटी मीना ने इसको बड़ी हुई शेप को गौर से देखा। मुझे अंदाजा था कि तुम सबसे आखिर वाला कमरा ही पसंद करोगे। तुम्हारे जैसे लोग छुपते ही फिरते हैं। गुमान ने इसकी तंजिया बात पर कोई सवाल नहीं किया। कब तक छुप सकोगे? आंटी की मुस्कुराहट बड़ी मक्कार लग रही थी। कम से कम इस काली शर्ट को ही बदल लो। ये तुम्हारा मसला नहीं है, गुमान ने बेनियाजी से कहा। मेरा मसला बन भी सकता है, आखिर तुम मेरी सराय में ठहरे हुए हो। लेकिन मैं तो सिर्फ तुम्हारे आराम का ख्याल रखना चाहती हूँ। तुम जीन्स पहनकर किस तरह सोओगे? आंटी बजिद थी। ये कोई पहली मर्तबा नहीं है जो जिंदगी को खेल समझ लेते हैं। जिंदगी उनको बहुत दौड़ाती है, बहुत थकाती है, पत्थर बना देती है, मगर जीतने नहीं देती। मैं भी इंसान से पत्थर बन चुका हूँ और अब तो गुमान खुलाओं में न जाने क्या ढूंढ रहा था। अब क्या? आंटी ने सवाल किया। अब तो कुछ नहीं, शायद कुछ भी नहीं। गुमान ने ठंडी सांस भरी। खाना ठंडा हो रहा है मिस्टर गुमान, शुरू करो। आंटी मीना के हाथों का बना बेहतरीन खाना तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आंटी ने गुमान की तरफ सलाद बढ़ाते हुए कहा। नहीं, गुमान ने प्लेट आगे धकेल दी। मैं खाना नहीं खा सकता। मगर क्यों? एक मर्तबा मेरे हाथ का खाना खा कर तो देखो, पूरी दुनिया में ऐसा जायका नहीं मिलेगा। आंटी ने इसरार किया। यकीनन ऐसा ही होगा, गुमान ने उसे घूरा। मगर मैं एक निवाला भी नहीं ले सकता। मगर कोई वजह? क्योंकि मैं आदमखोर नहीं हूँ। आंटी के हाथ से चमचा गिर गया। क्या बकवास! वो बुखलाई, मगर गुमान के संगीन चेहरे पर नजर डालकर उसने ड्रामा करने का इरादा कैंसिल कर दिया। तुमको किस तरह पता चल गया? गुमान ने तंज से कहा। मैं तुमको एक नजर देखकर ही समझ गया था कि तुम एक चुड़ैल हो, आदमखोर चुड़ैल। क्या कहा? चुड़ैल? आंटी मीना गुस्से से पागल हो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बकवास करने की? जिस तरह तुम्हारी हिम्मत हो जाती है किसी बदकिस्मत तन्हा मुसाफिर को कत्ल करने की। उसके गोश्त का खाना बना तुम बेचारे लोगों को खिलाती हो और हड्डियां और सर आधी रात को जंगल में दबा देती हो। उफ, इतना बड़ा जुर्म! तुम चुड़ैल नहीं हो तो और क्या हो? तुमको ये सब कुछ कैसे पता चल गया और इतनी जल्दी? आंटी गुमान की मुफस्सिल मालूमात पर इतनी हैरान हो गई कि अपना दिफा करना भी भूल गई। मुझे सब मालूम है। कहो तो तुम्हारे कत्ल किए हुए लोगों की तादाद भी बता दूं। गुमान ने आराम से कुर्सी से टेक लगा ली। आंटी थके हुए अंदाज में कुर्सी पर बैठ गई। थोड़ी देर तक तो वो बात करने के काबिल भी नहीं रही थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले घूरते रहे। गुमान की आंखों में न जाने क्या था कि चंद लम्हों बाद ही आंटी ने शिकस्त तस्लीम करके आंखें झुका ली। मगर मिस्टर गुमान, तुम अपने बारे में क्या कहोगे? आंटी ने अपना पत्ता खेला। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं तुमको पहचान नहीं सकी। तुम भी तो मेरी ही राह के मुसाफिर हो। तुम वही डाकू हो ना पुलिस जिसके पीछे है, जिसके बारे में बार बार टीवी पर ऐलान किया जा रहा है? बोलो, जवाब दो। गुमान बिल्कुल खामोश बैठा था। हाँ, तुमने ठीक पहचाना। मैं वही डाकू हूँ जिसकी खबर टीवी पर चल रही थी। चंद लम्हों बाद इसने ठंडी सांस लेकर कहा। मैं कुछ रोज तुम्हारी सराय में ठहरूंगा
اور تم کوئی چال نہیں چلو گی، اور اگر تم نے پولیس کو انفارم کیا تو نقصان صرف تمہارا ہوگا۔ گمان اس کو وارن کر کے اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ آنٹی بند دروازے کو گھورتی ہی رہ گئی۔ کم وقت منحوس ڈاکو کہیں کا۔ غصے سے آنٹی مینا کا برا حال تھا۔ ایک تو کم وقت منحوس ڈاکو کہیں کا۔ غصے سے آنٹی مینا کا برا حال تھا۔ ایک تو شکار ہاتھ سے نکل جانے کا دکھ تھا، دوسرے راز کھل جانے کا سخت خوف ستا رہا تھا۔ اگر اسے کسی کو بتا دیا تو کیا ہوگا؟ مجھے تو سیدھے سیدھے پھانسی ہو جائے گی۔ مجھے تو ان لوگوں کی تعداد بھی یاد نہیں ہے جن کو میں نے سچ مچ میں بھون ڈالا تھا۔ وہ کمرے کے چکر کاٹتی سچ مچ میں بھوتنی لگ رہی تھی۔ مگر اس مردود کو پتہ کیسے چل گیا؟ میں تو سارے ثبوت مٹا دیتی ہوں۔ اس کو حیرت ہو رہی تھی، شاید کوئی ایک آدھی ہڈی ٹیرس پر پڑی رہ گئی ہو۔ آنٹی نے ایک کڑی ملائی۔ ظاہر اتنا بڑا ڈاکو ہے، زمانے بھر کا چالاک گاہک سمجھ گیا ہوگا کسی بات سے۔ مگر اب کیا کروں؟ ایک بات تو طے ہے، اب اس کا زندہ رہنا سخت خطرناک ہے۔ مجھے کچھ کرنا ہوگا، کچھ بھی، جلد از جلد۔ آنٹی مینا کی چالاک ڈراؤنی آنکھیں گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آج پورا دن گزر جانے کے باوجود مفرور ڈاکو کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ پولیس ڈاکو کی تلاش میں جگہ جگہ چھاپے مار رہی ہے۔ دوبارہ اعلان کیا جا رہا ہے، ڈاکو بہت خطرناک ہے، اپنے گھروں کی حفاظت کرے۔ ڈاکو کے بارے میں اطلاع دینے والے کو 10 لاکھ روپے انعام دیا جائے گا۔ ٹی وی پر پھر نیوز دہرائی جا رہی تھی۔ لیلا ٹی وی کے آگے دراز تھی۔ گمان کمرے سے نکلا۔ لیلا نے اسے پلٹ کر دیکھا اور بری طرح اغرانے لگی۔ دیکھا میری لیلا کتنی چالاک ہے؟ آنٹی مسکرانے لگی۔ اس نے بھی تمہیں پہچان لیا ہے۔ کیوں نہ ہوگی چالاک، آخر بلی کس کی ہے؟ گمان نے رکائی سے کہا۔ ناشتے میں کیا لوگے؟ آنٹی نے موضوع بدلا۔ کچھ نہیں۔ گمان کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ تم نے کل سے کچھ نہیں کھایا۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ تم میرے سرائے میں موجود ہو مسٹر گمان، میری روزی ہے یہ۔ روزی؟ تم اسے روزی کمانا کہتی ہو؟ اور تم خود کیا ہو؟ مینا آنٹی غصے سے پاگل ہو گئی۔ تم کیسے پیسہ کماتے ہو؟ تمہارا کام کتنا پاک صاف ہے۔ میں جان ہتھیلی پر رکھ کر کام کرتا ہوں۔ پیسہ کتنا بھی پیارا ہو تو جان سے پیارا تو نہیں ہو سکتا۔ ایک لمحے کی چپ کا مطلب ہوتا ہے کہ گولی سچ مچ میں دل میں سوراخ کر دے گی۔ گمان جانے کہاں ہو گیا تھا۔ تو اسے تمہارا کام جائز ہو جاتا ہے؟ کسی پہ انگلی اٹھانا بہت آسان ہے مسٹر گمان۔ اس طرح تو میں بھی برسوں سے کڑی محنت کرتی آئی ہوں۔ سخت گرمی میں چولہے کی جہنم جیسی آگ کے آگے کھڑے رہ رہ کر میں نے اپنا حسین چہرہ جھلسا لیا ہے۔ حسین چہرہ؟ گمان نے چوک کر آنٹی کو دیکھا۔ تم اپنی بات کر رہی ہو؟ آنٹی مینا اس کا طن سمجھ کر غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ تو کیا لیلا کی بات کر رہی ہوں؟ خیر میرے لیے حسن کا معیار کچھ اور ہے۔ گمان نے بے نیازی سے بات پلٹ دی اور دوبارہ کمرے میں بند ہو گیا۔ آنٹی نے چمچہ زمین پر دے مارا۔ اب بات آنٹی کی ذاتیات پر آ چکی تھی۔ گمان نے اس کا کھلا مذاق اڑایا تھا، اب اس کو مزہ چکھانا لازمی ہو گیا تھا، مگر کیسے؟ سورج کی نارنجی کرنیں مدھم ہونے لگی تھی، دھوپ ڈھل چکی تھی۔ کھڑکی سے باہر بڑا خوبصورت منظر دکھائی دے رہا تھا۔ ڈھلان کے آس پاس سبزہ ہی سبزہ تھا اور نیچے کھائی میں ہلکا نیلا دریا بل کھاتا محسوس ہوتا تھا۔ سفید اور نیلے بادل اتنے قریب نظر آ رہے تھے جیسے ذرا سا ہاتھ بڑھا کر ان کو چھوا جا سکتا ہو۔ گمان کھڑکی سے ٹیک لگا کر کھڑا تو ضرور ہوا تھا، مگر اس کو باہر والے منظر میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ تو نہ جانے کہاں کھویا ہوا تھا، نہ جانے کیا کیا یاد کیے جا رہا تھا۔ مختلف منظر تیزی سے اس کی آنکھوں میں گزر رہے تھے۔ اس کا بچپن، یونیفارم پہنے وہ خوشی خوشی اسکول جا رہا ہے۔ پھر ایک اور منظر، اپنے دوست کا کلر باکس خاموشی سے اپنے بیگ میں چھپا کر رکھ رہا ہے۔ پھر 16-17 سال کی عمر میں کسی کے دروازے پر کھڑی سائیکل چرا کر گھر لے آنا، اور اسے کئی واقعات، ابو کے ڈانٹنے اور سزا دینے پر شرمندہ ہونے یا معافی مانگنے کے بجائے ایک رات خاموشی سے گھر سے بھاگ جانا، وہ تو برسوں کا مفرور تھا۔ اور پھر زندگی نے کتنے رنگ دکھائے، کتنا دوڑایا۔ اس کے جیسے کئی اور غلط سوچ اور غلط راہوں کے مسافر ہم سفر بن گئے۔ زندگی کے کیلنڈر پر نہ جانے کتنی تاریخوں کے آگے ان گنت وارداتیں تحریر ہوتی چلی گئی۔ وہ لرز کا جیسے واپس آ گیا۔ کیا پایا؟ جرم، فرار، خلش، دھواں۔ زمین پر رکھا بڑا سارا چولہا دہک رہا تھا۔ ایک بہت بڑا کوئی ہاتھ ٹب کے سائز کا برتن چولہے پر رکھا ہوا تھا، جس میں لبالب پانی بھرا ہوا تھا۔ پانی بری طرح ابل رہا تھا۔ آنٹی مینا نے ہاتھ میں پکڑی بوتل پانی میں الٹ دی۔ پانی میں زوردار چھناکا ہوا۔ آنٹی نے اطمینان سانس بھری۔ آج آنٹی مینا کی بڑی کٹ میں نظر آ رہی تھی۔ ایک لمبا سنہری گاؤن پہنے جس پر بڑے بڑے کالے چونٹے بنے ہوئے تھے، اپنا قدرتی الجھے ہوئے بالوں کا بڑا سا جوڑا بنا رکھا تھا جو ایسے لگ رہا تھا جیسے سر پر کوئی برتن الٹا رکھ دیا ہو۔ گہری لال لپسٹک اور کاجل لگا کر آج اس کا گمان پر
اپنے حسن کی داغ بٹانے کا پکا ارادہ تھا۔ لیلا بھی بڑی چکنی نظر آ رہی تھی۔ ویسے تو میں پوری کوشش کروں گی کہ وہ یہ کافی پی لے، ویسے کم وقت ہے، بڑا چلاک۔ اگر اس نے کافی پینے سے انکار کر دیا تو پھر ہم اپنے دوسرے منصوبے پر عمل کریں گے، آنٹی نے لیلا کو پروگرام سمجھایا۔ لیلا نے ہلکے سے غرا کر شاید اسبات میں جواب دیا تھا۔ کافی دیر کے انتظار کے بعد گمان کمرے سے برآمد ہوا۔ آج وہ پہلے سے زیادہ تھکا ہوا اور نڈال لگ رہا تھا۔ وہ کرسی پر جیسے گر سا گیا۔ اوہ گڈ مارننگ مسٹر گمان، آنٹی نے خوش دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ کوئی چائے کافی؟ مسکرانے سے اس کے دانتوں پر بھی لگی ہوئی لال لپسٹک جھلک مارنے لگی۔ گمان نے اس پر ایک نظر ڈالی۔ کیا قتل کرنے کا ارادہ ہے؟ آنٹی مینا بری طرح چونک گئی۔ کیا مطلب؟ تم ایک ہی بات کیوں کرتے ہو؟ میں تو آپ کے جلووں کی تعریف کر رہا تھا، آپ کیا سمجھ بیٹھی؟ اوہ شریر، آنٹی شرماتے ہوئے بہت ڈراؤنی لگ رہی تھی۔ میں تو کھانے کا پوچھ رہی تھی، تم بالکل بھوکے کس طرح رہ سکتے ہو؟ مجھے بھوک ہے ہی نہیں، گمان نے صفائی سے انکار کر دیا۔ تو پھر ایک کپ کافی ہی پی لو میری خاطر، اس میں تو کوئی گوشت نہیں ہے، آنٹی نے اس کے آگے کپ رکھ دیا۔ گمان نے کھوئے کھوئے انداز میں کپ اٹھا لیا۔ پی لے کم وقت، اپنی زندگی کا آخری کپ پی لے، آنٹی دل ہی دل میں بار بار دہرا رہی تھی، جیسے کوئی خطرناک منتر پڑھ رہی ہو۔ محسوس تو کر اس لطف کو جو آخری گھونٹ میں ہوتا ہے، ذرا چکھ تو صحیح یہ ذائقہ، آخری مزہ۔ گمان نے کپ سے نظر ہٹا کر آنٹی کو دیکھا اور مسکرانے لگا، ایک پھیکی مسکراہٹ۔ محسوس تو کر اس لطف کو جو آخری گھونٹ میں ہوتا ہے، ذرا چکھ تو صحیح یہ ذائقہ، آخری مزہ۔ گمان نے کپ سے نظر ہٹا کر آنٹی کو دیکھا اور مسکرانے لگا، ایک پھیکی مسکراہٹ۔ تم نے کیا سوچ کر اپنی سرائے کا نام پرسکون سرائے رکھا تھا؟ کیا اس لیے کہ تم مسافروں کو اب دن سکون کی نیند سلا دیتی ہو؟ میں سمجھی نہیں، آنٹی گڑبڑا سی گئی۔ کچھ ملایا تو نہیں ہے اس میں؟ گمان بات پلٹ کر کپ کو گھورنے لگا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ بھلا تم کو مار کر مجھے کیا حاصل ہوگا؟ میں نے مارنے کو تو نام بھی نہیں لیا، گمان مسلسل آنٹی کو گھور رہا تھا۔ تم مجھ پر شک تو کر رہے ہو نا؟ آنٹی مینا نروس ہو رہی تھی۔ تو تم میرا شک دور کر دو، گمان نے دھیرے سے کہا۔ کیسے؟ ایک گھونٹ پی لو اس کپ میں سے، گمان نے کپ آنٹی کے آگے رکھ دیا۔ تم میری بے عزتی کر رہے ہو، آنٹی نے برا ماننے کی ایکٹنگ کی۔ میں معافی مانگ لوں گا، تمہارے آگے ہاتھ جوڑ دوں گا، مگر صرف ایک گھونٹ۔ گمان نے کپ آنٹی کے لپسٹک کے بھرے ہوئے منہ سے لگا دیا۔ آنٹی نے جھٹکے سے کپ گرا دیا، اس کے ٹکڑے بکھر گئے۔ تو میرا شک غلط نہیں تھا، وہ بڑبڑایا۔ اچانک گھر کی ساری لائٹیں جل گئیں، کئی گھنٹوں سے گئی ہوئی بجلی واپس آ گئی تھی۔ ٹی وی بھی دوبارہ آن ہو گیا تھا، نہ جانے کون سی قدیم فلم آ رہی تھی۔ ایک بہت پراسرار دھن تیز آواز میں چلنے لگی۔ گمان آہستہ آہستہ آنٹی کی طرف بڑھنے لگا۔ آنٹی الٹے قدموں چلنے لگی۔ لیلا انتہائی ایکٹیو نظر آنے لگی، اس کی دو رنگی آنکھیں چمک رہی تھی۔ آنٹی بہت مکاری سے صاحب جیسی چال چلتے ہوئے کھولتے ہوئے پانی کے برتن تک آ گئی تھی۔ گرم پانی تیزاب کی ملاوٹ کے بعد اتنا خطرناک ہو گیا تھا کہ اس میں گرنے والا دوسرا سانس بھی نہ لے پاتا۔ بس ذرا سا حوصلہ، تھوڑی سی ہمت اور بس کھیل ختم ہو جاتا۔ مگر آج کون جیتنے والا تھا؟ آنٹی مینا اس طرح کھڑی تھی کہ اس کے بالکل پیچھے کھولتا ہوا پانی تھا۔ دھیرے دھیرے آگے بڑھتے ہوئے گمان کے پیچھے لیلا پنجے اٹھائے اشارے کی منتظر تھی۔ آنٹی نے گمان کے بالکل نزدیک آنے کے بعد اچانک ہٹ جانا تھا۔ لیلا نے گمان پر حملہ آور ہونا تھا اور دونوں نے مل کر گمان کو کھولتے پانی میں گرا دینا تھا، اور بس۔ ٹی وی پر بجتی بھیانک پراسرار دھن اور تیز ہو گئی تھی، جس کی آواز کان پھاڑنے لگی تھی، اور پھر دھن اچانک بند ہو گئی۔ ٹی وی پر خبروں کا ٹائم ہو گیا تھا۔ بریکنگ نیوز چلنے لگی۔ 2 روز قبل پولیس مقابلے کے دوران ایک ڈاکو ہلاک ہو گیا تھا، جبکہ دوسرا فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پولیس مفرور ڈاکو کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ ڈاکو 2 دن سے جنگل میں روپوش تھا، آج پولیس نے گھراؤ کر کے اس کو قبضے میں لے لیا ہے۔ ڈاکو کے پاس سے اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے۔ آنٹی سکتے کی حالت میں خبر سن رہی تھی، اس نے گمان پر نظر ڈالی، وہ بھی ٹی وی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بہت عجیب تاثرات تھے۔ تم نے تو کہا تھا کہ تم وہی ڈاکو ہو، آنٹی نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ میں نے سچ کہا تھا، میں ڈاکو ہی ہوں۔ گمان کے ہونٹوں پر پھیکی مسکراہٹ تھی۔ میں ڈاکو ہوں، مگر وہ نہیں جو فرار ہوا تھا، بلکہ وہ جو مقابلے میں مارا گیا تھا۔ گمان کا چہرہ بلب کی روشنی میں زرد لگ رہا تھا، اس کی آنکھیں بے حد ویران تھی۔ آنٹی گمسم کھڑی رہ گئی۔ لیلا جو کافی دیر سے آنٹی کے اشارے کے انتظار میں تھی، اس نے گمان پر چھلانگ لگا دی، مگر یہ کیا؟ بلی آرام سے گمان کے آر پار چلی گئی، جس طرح کوئی خلا سے گزر جائے۔
गुमान इत्मीनान से अपनी जगह पर खड़ा रहा। लैला आंटी मीना को अपनी लपेट में लेते हुए खोलते पानी में जा गिरी और एक जोरदार छनाका हुआ। आंटी मीना की आखिरी चीख बहुत भयानक थी। खोलते पानी से बुरी तरह धुआं निकलने लगा। आहिस्ता आहिस्ता मुजस्मे की तरह खड़े हुए गुमान का वजूद भी धुआं बनने लगा और हवा में तहलील होने लगा। पूरी सराय जिसे धुएं में डूब गई। टीवी पर न्यूज़ बुलेटिन चल रहा था। गिरफ्तार होने वाले डाकू ने इब्तदाई तफ्तीश के दौरान अपने जुर्म का इतराफ़ कर लिया है। उसने बताया है कि पुलिस मुकाबले में हलाक हो जाने वाला डाकू उसका पुराना साथी था। इन दोनों ने मिलकर कई संगीन वारदातें की थी।